الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے میں مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 رمضان المبارک کو بعد نماز تراویح مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 رمضان المبارک کے روزے کی سحری کے بعد مناجات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نگران شورا کے سلسلے مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں عاشقان رسول کو مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اراکین شورا کی مختلف مقامات پر 30 روزہ تربیتی اعتکاف میں عاشقان رسول کی تربیت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا کی تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا کے قادری کابینہ بنگلہ دیش میں مدنی حلقے میں مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی کی اسلام آباد پاکستان میں حضرت مولانا پیر ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت باب المدینہ کراچی پاکستان کے مقامی اخبار میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مختلف مقامات پر سرپرست اجتماعات کا سلسلہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 1 رمضان المبارک کو بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میرا ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں عطیات باکس رکھا ہوا ہے، تو لوگ جو کسٹمر آتے ہیں دوائیاں لینے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نفلی صدقہ، یہ نفلی چندہ کیا ہوتا ہے، تو ہم صحیح ان کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ اس میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ واجبات، وہ صدقات واجبہ ہیں۔ وہ اب یہ عوام واقعی نفلی میں کنفیوز ہوتے ہوں گے، کیونکہ نفل میں وہ عام طور پہ سنا ہوتا تو نفل نماز، وہ نماز میں ہی سنا ہوتا ہے، زیادہ روزے میں سن لیا ہوگا۔ میں نے 2 حصے ہوتے ہیں، شاید اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ فطرہ نہ ڈالیں۔ یہ کہ یہ زکوٰۃ فطرہ یا جتنے بھی واجب صدقات ہیں، ان کے علاوہ جو عام طور پہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، یہ نفلی کہلاتا ہے۔ مدنی التجا ہے کہ کوئی ایسی صورت بنائے کہ تمام حلقوں میں سب اسلامی بھائیوں کے شریک ہوتے رہیں، کیونکہ آپ یہاں ظاہر سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں، فجر میں بھی ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے فوراً بعد
فرض علوم کے سلسلے کا اعلان ہوا تھا. پاپا ہوا بھی تھا اور الحمدللہ عز وجل میں اسکرین پہ میں نے دیکھا یہ انداز ہی بڑا پیارا ہم نے اس بار ہمارے لیا پریکٹیکل بابا طریقہ بتا رہے تھے. ظہر سے پہلے بھی قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے حلقوں کا سلسلہ. الحمدللہ. تو اب یہ کیا آپ نے فیصلہ کیا یہ سارے حلقے اور اٹینڈ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عز وجل. اسی طرح اپنے سامان کی حفاظت کیجیے گا، اپنی جیبوں کی حفاظت کیجیے گا. یہاں یہ سب اولیاء کرام جمع نہیں ہوتے. اب جہاں چوریاں ہوتی نا تو یہاں چیٹر بھی آتے ہوں گے. یہ آپ کو بولیں گے میرا بیگ چوری ہو گیا. میں وہ سردار آباد سے آیا ہوں، اب تو ٹکٹ کے پیسے بھی چلے گئے، پاسپورٹ گم جائے گا، شناختی کارڈ مانگو گے تو وہ گم گیا ہوگا. میرے پاس ایک بار تو ایک بڑا یادگار ہے. میں آیا حیدرآباد سے ہوں آپ کا نام سن کر، مگر ہوں میں یو کے یا پتہ نہیں کہاں کا بتا رہا تھا. تو وہ میرے ساتھ یوں ہو گیا. بہت پرانی بات دعوت اسلامی کی شاید شروعات کے دور ہوں گے. تو میں نے اس کو یاد پڑتا، میں نے بولا اچھا یار پاسپورٹ دکھاؤ ذرا، یو کے ویزے کی زیارت کر لوں میں. اب یہ یو کے کا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لندن یو کے میں ہے، یو کے لندن میں، کیا پتا اس کو. تو وہ کہاں سے پاسپورٹ لائے گا، بگا دیا. تو یوں آپ کو وہ آٹیاں پوری مارے گا، آپ بھی تھوڑا ٹائٹ رہنا، اپنی رسی کے بل کھلنے نہیں دینا. اس کو بھی جواب دیتے ہیں نا کہ اب جب تیرا سب غائب ہو گیا اب تو جلدی سے میرے سامنے سے غائب ہو جا. نہیں اپنے تھانے میں چلتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، وہ آپ کی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں تھانے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. حرام کھاتے ہیں، جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مرنے کے بعد یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا. دنیا میں بھی ذلت ہے، پکڑے جاتے ہیں تو اسی مارے کھاتے ہیں. توبہ کریں، جس چیز کا چھینا ہے اس کو واپس دیں اور آئندہ کے لیے اس سے بچیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اور مجھے سن رہا ہے تو اللہ سے ڈرے. الحمدللہ عز وجل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 2 رمضان المبارک کو بعد نماز تراویح مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ بذریعہ او بی وین پاک برکاتی کابینہ اوتھل بلوچستان پاکستان اور پاک بخاری کابینہ میاں چنو پنجاب پاکستان، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ ہند مدنی کابینہ، ہند عطاری کابینہ، ہند مخدومی کابینہ اور بنگلہ دیش مکی کابینہ کے اسلامی بھائیوں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی. نیز شعبہ مجلس مووی ریلے اور مجلس مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں نے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کی. عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے اس مدنی مذاکرے کے کچھ مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. پاپا آج او بی وین والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ شعبہ جاتی ہیں. یہ پاپا میاں چنو پاک بخاری کابینہ، ماشاءاللہ، مجلس مووی ریلے ہے، مجلس مدنی چینل ہے، اجارہ مجلس ہے. پاپا اس وقت ہمارے درمیان انٹرنیٹ کے ذریعے ہند مدنی کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں. سبحان اللہ، خوش آمدید میرے اعلیٰ حضرت کا ہند. لبیک. اور پاپا ہند مخدومی کابینہ ارا کے بھی عاشقان رسول. پاپا بمبئی والے بھی آ گئے. پاپا مرحبا، ماشاءاللہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی مذہبی ادارے میں اجارہ کے شرعی مسائل پر سختی سے عمل کروایا جائے تو اجیر کو کیا کرنا چاہیے؟ اجیر کو اس وقت جبکہ سختی سے مسائل پر عمل کروایا جائے تو اجیر کو شکرانے میں تھوڑی سی تنخواہ کٹوا دینی چاہیے. تیرے کو ہم جانے ہی نہیں دیں گے دوزخ کی طرف، چل ادھر نہیں، ادھر جنت اس طرف ہے. یہ تو شکرانے میں آدھی ودھی تنخواہ کٹوا دینی چاہیے. ہمارے یہاں گورنمنٹ جاب اسی لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. گورنمنٹ جاب حرام نہیں ہے، لیکن حرام کھانا آسان ہے. اس میں افسر سے بنا کر رکھو، کبھی چھوٹے بڑے دن کو مٹھائی یا ڈبا اس کو دے دو، پھر وہ وہاں کھڑے کان کرے گا، خود بھی حرام کھائے گا، مجھے بھی کھلائے گا. میں نہ سب افسروں کو بول رہا ہوں نہ سب نوکروں کو بول رہا ہوں، لیکن ایسا ہو رہا ہے. جو اجارہ طے ہوا اس پر تو ایک ایک پل عمل کرنا ہے. عرف سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی غیر حاضری نہیں کرنی. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جو عرف سے ہٹ کر ہے تو چپ چاپ اتنی تنخواہ کٹوا دینی ہے. یہاں کٹوا دینا اچھا ہے، آخرت میں پھر نیکیاں کٹوانی پڑیں گی. اللہ کرے ایسا جذبہ مل جائے. باقی تو ایسے بھی دیکھے میں نے، جیسے کہ اب مؤذن ہے تو اذان دیتا ہے، اتنی سی تنخواہ فی اذان میری تو اتنی بنتی ہے رقم. مطلب خدا کا خوف نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، سکوں کے لیے کیوں.
اب بھی با کمال تو وہی ہے کہ جو اجرت نہ لے اور فی سبیل اللہ پڑھائے نماز. فی زمانہ اس طرح کا جو ہمارا طبقہ ہے، امام حضرات ہیں، مؤذنین حضرات ہیں، یا مسجد کی خدمت کرنے والے سے خادمین وغیرہ ہیں، ان کے جو مشاہرے جات ہوتے ہیں، ان کے بابا اخراجات تو ہوتے ہیں نا، یہ تو وہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے ایسا نہیں ہے، اس کا اسکیل بہت نیچے رکھا ہے، گراف نیچے رکھا ہے. کاش کوئی ایسا مطلب دور آ جائے کہ ہر جگہ ہر ادارے میں ایسوں کی تنخواہیں زیادہ ہوں تاکہ لوگ اور اپنی اولاد کو عالم بنانے پر وہ برانگیختہ ہوں. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ ماشاء اللہ تو کہہ دیا، لیکن یہ مقصود دنیا ہو گئی، اللہ کی رضا نہیں ہوئی. چونکہ مولانا بننے میں تنخواہ زیادہ ہے تو مولانا بنا دو. اب اس وقت چونکہ سود کا حساب کتاب کرنے میں تنخواہ زیادہ ہے تو اس کو سود کا لین دین سکھاتے ہیں. دین مقصود نہیں ہے. پہلے لوگ عالم بناتے تھے تو دین کے لیے بناتے تھے. اب تو مطلب وہ جو فیسلٹیز اب جو دینی طلبہ کو ہے، جس کو یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہاسٹل بولتے ہیں، وہ دنیاوی کالجز میں مفت سہولتیں نہیں ہوتی ہوں گی، کھانا بھی پلے سے پڑتا ہوگا. یہاں تو ہم ان کو بکرے کا قورمہ کھلاتے ہیں، پھر 3 ٹائم مفت ان کو مال کھلاتے ہیں. ہاں مال کھلاتے ہیں، گھر سے اچھا کھلاتے ہیں. کہ جامعۃ المدینہ کا الحمدللہ اس میں ایک معیار ہے کہ وہ واجبی سا کھلاتا ہے. کہ بعض اوقات کیا اکثر ہوگا کہ ان کو گھر میں بکرے کی چانپیں نہیں ملتی ہوں گی تو ہم ان کو کھلاتے ہیں. میں یہاں 3 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ میں نے یہاں پہ بہت چیزیں سیکھنے کو ملی. میں نے آج باپا کے مدنی مذاکرے میں شرکت کری. مجھے یہاں بہت یونیک چیزیں ملی. جیسے باپا نے روزہ کھولنے کے بتایا تھا کہ ہم لوگ روزہ کھولتے تھے گھر میں، تو ہم ایسے روزہ کھولتے تھے کہ بس اذانیں ہوئی، ہارن بجتا تھا، ہم سب کھانا شروع ہو جاتے تھے. لیکن باپا نے بتایا کہ ہم جب روزہ کھول لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. دینی مذاکرے میں الحمدللہ روزانہ شرکت کرتے ہیں اور باپا کے ساتھ بڑا لطف اور بڑا کیف کے لمحات ہوتے ہیں اور بہت سارا علم دین الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت برکتیں، بہت علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اسی طرح حاجی صاحب کا میں نے بیان سنا کہ ہم نے لوگوں کی دل آزاری کری، لوگوں کے دل دکھائے، اور ہمیں اس سے چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگیں. اجارہ کے حوالے سے کافی معلومات ملی کہ جو بھی کسی بھی معاملے میں اجیر ہے تو اس سے چاہیے کہ اپنا وہ پورا وقت وہ صرف کرے. تو اس حوالے سے الحمدللہ کافی معلومات ملی. آج میں نے جو مدنی مذاکرات سنا ہے اس میں بہت سے ہمیں معلومات ملی ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی باپا کی بارگاہ میں گزاروں. مدنی مذاکرے میں جو علم سکھایا جاتا ہے کہ جو یہاں بڑی بڑی کتابوں سے نہیں ملتی، اور عام سا آدمی جب مدنی مذاکرہ دیکھ کر علماء کرام سے پوچھنے کے لیے وہ سوال جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے یہ سوال لا کر آئے ہو اور کہاں سے جواب آپ کو ملا. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے مدنی مذاکرہ دیکھا ہے تو علماء کرام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپا جان کو سلامت رکھے. انہوں نے ایسے عام بندے کو ایسی علمی بات بتا دی کہ وہ ہمیں بڑی بڑی کتابوں سے نہیں مل رہی تھی. کہ میں انشاءاللہ عید کے بعد فوراً یہیں سے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اور اسلامی بھائیوں سے بھی عرض ہے کہ اعتکاف میں آئیں اور اعتکاف کی بہت بڑی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے، اور مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدنی چینل سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سحری کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوا، جو کہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. کس کے در پر میں جاؤں گا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر دوں صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو
در پر میں جاؤں گا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب تیری حلت ابا گیا تیری حلت ابا گیا تیری حلت ابا گیا مولا چل پڑے مصطفیٰ دکھا یا رب تیری حیدت ابا گیا الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے اس کے کچھ مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ ہے مدنی پھولوں کی مدنی مہک. عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ کر جو نمازیں پڑھتے ہیں نماز پڑھ کر لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اب قرآن ہمیں پڑھنا تو ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن پڑھتے، لیکن قرآن کو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سمجھا کرتے تھے. تو اب غور کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے، نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے. ارے اللہ نے ایسا تھوڑی کو کہا ہے بھائی. اس طرح کی ڈسکشنز ہم کرتے ہیں. قرآن پاک میں یوں ہے تو اللہ نے یوں فرمایا ہے، قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یوں نہیں لکھا ہوا ہے، ایسا کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یوں کر کے ہماری ڈسکشن ہوتی نہیں ہوتی. اب یہ جو اس طرح کی جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہم کو آتا جاتا کیا ہے؟ یہ زندگی گناہوں میں پگھل گئی یا یہ زندگی نیکیوں میں پگھل گئی؟ اس کو اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس کو اچھے انداز سے گزاریے. تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے. جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے. اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے. اور پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ میرے رب کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے آداب بیان کیے. ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور ان کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، اور عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید آپ کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی. ارے قرآن پڑھنے میں بھی اگر لذت نہیں ملے گی تو لذت ملے گی کہاں پھر یار؟ اس کو سینے سے لگائیں یار. اللہ اس کا نور میرے سینے میں داخل کر، میرے دل میں داخل کر. اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو سر پہ بیٹھا. جب اس طرح قرآن پڑھیں گے نا، اور جب اس کو بند کریں گے، آپ کو بہت آپ اپنے کو کمفرٹ فیل کریں گے، بہت آرام دہ فیل کریں گے، بہت پرسکون فیل کریں گے. جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے.
قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے. قرآن کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ پہلے کسی عالم سے بات کر لیں، رابطہ کر لیں کہ میں اس طرح اگر کر سکتا ہوں تو کیا میں اسے کر لوں، تاکہ ہم مطلب وہی بات کریں جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی ماحول میں دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت و برا بیان کرتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے. نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا نے بھی شرکت کی. آئیے اس ہفتہ وار اجتماع کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بزاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر فرما رہے تھے، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے نانا جان، میں ایک عجمی مرد ہوں اور بغداد میں فصحاء کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو. غوث پاک کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ. کہتے میں نماز ظہر ادا کی بیٹھ گیا، پھر میرے پاس بہت سے لوگ آئے، مجھ پر چلائے. اب میں نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت کی، میرے سامنے مجلس پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں. آپ نے فرمایا اپنا منہ پھر کھولو. اب منہ کھولا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کے منہ مبارک میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار ڈالا، آپ نے 6 بار. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بنا پر میں نے 1 بار کم ڈالا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلا اجتماع تھا، آپ کا پہلا بیان ماہ شوال المکرم، عظیم و شان مجلس، اور اس پر ایسی ہیبت ایسی رونق چھائی ہوئی تھی اولیاء کرام اور فرشتوں نے اس اجتماع کو ڈھانپا ہوا تھا. آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے. غوث پاک نے 40 سال تک مخلوق کو واضح و نصیحت فرمائی. امیر اہل سنت کی طرف سے ایک مکتوب تشریف لایا ہے، تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شرعی مسئلہ سماعت فرمائیے. اگر کوئی عالم بے خیالی میں غلط مسئلہ بیان کر دے تو غلطی معلوم ہو جانے پر اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی غلطی کا فوراً ازالہ کرے، اور جن جن کو غلط مسئلہ پہنچایا تھا ان سب تک ہر ممکن صورت میں درست مسئلہ پہنچائے. دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب میں غالباً 1987 کے اندر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ سگے مدینہ کا ایک بیان ہوا تھا جو کہ مکتبۃ المدینہ سے روزہ اور منہ مبارک کے فضائل کے نام سے اور زکوٰۃ کے فضائل کے نام سے بھی جاری ہوا. یہ بیان اب تک مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا. اس بیان میں زکوٰۃ کے حوالے سے 2 مسائل غلط بیان ہو گئے تھے. نمبر 1، ایک مسئلے میں ایک دن پہلے غروب آفتاب ہونے پر سال مکمل ہونا بیان کیا گیا تھا جو کہ سخت غلطی تھی. دوسرا غلط مسئلہ یہ بیان ہوا کہ درمیانے سال میں نصاب سے کم ہوا تو سال ختم ہو جائے گا اگرچہ سال کے آخر میں نصاب پورا ہو. بیان کردہ دونوں غلط مسئلے اس بیان سے نکال دیے گئے ہیں. ممکن ہے کہ 1987 کے بیان کے علاوہ بھی سگے مدینہ نے ان غلط مسائل کی تکرار کی ہو. تمام اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے جن کے پاس مذکورہ غلط مسائل والی کیسٹیں ہوں وہ یہ دونوں غلط مسائل اپنی کیسٹوں سے نکال دیں. نیز تمام مکتبۃ المدینہ والے ماسٹر کاپی سے بھی ایڈٹ فرما لیں. اب صحیح مسئلہ سنیے. اعتبار قمری سال یعنی ہجری سن کے مطابق سال پورا ہونے کا ہے. جو شخص جس وقت صاحب نصاب ہوا تھا وہی دن اور وقت جب ہجری سن کے مطابق سال پورا ہونے پر آئے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثلا اگر کوئی 12 ربیع الاول شریف 1434 کو دن کے 12:12 پر صاحب نصاب ہوا تو اس کے سال کا اخیر 12 ربیع الاول شریف 1435 سن ہجری کو دن کے 12:12 پر
ہے۔ اگر ربیع الاول شریف 1435 کو دن 12:11 پر اسی جنس کا مال بڑھ گیا تو اس کو بھی پہلے مال میں ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ اور اگر دن کے 12:13 پر مال آیا تو چونکہ سال گزر کر 1 منٹ اوپر ہو چکا ہے لہذا اس کا پچھلے سال کی زکوٰۃ سے تعلق نہیں۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان زکوٰۃ کے لیے ہجری سن کے اعتبار کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر کا اعتبار حرام ہے، نہ اس کے اوقات آمدنی پر لحاظ ہے، بلکہ سب میں پہلے جس عربی سن کے مہینے کی جس تاریخ جس گھنٹے پر وہ 56 روپے کا مالک ہوا یعنی صاحب نصاب بنا اور ختم سال تک یعنی وہی عربی مہینہ وہی تاریخ وہی گھنٹہ منٹ دوسرے سال آنے تک اس کے پاس نصاب باقی رہا، وہی مہینہ تاریخ منٹ اس کے لیے زکوٰۃ کا سال ہے۔ آمدنی کا سال کبھی سے شروع ہوتا ہے، اس عربی مہینے کی اس تاریخ منٹ پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 157 پر موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی سن لیں، شروع اور آخر میں نصاب پورا ہو تو درمیانے سال میں نصاب کی کمی کا کچھ اثر نہیں ہوتا، سال باقی شمار ہوتا ہے۔ ہاں پورا نصاب ہی ختم ہو جائے تو سال ختم ہو جائے گا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 884 پر وجوب زکوٰۃ کی 10ویں شرط میں عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ان دنوں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے کے تحت پاکستان سے باہر سفر پر ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی تنزانیہ ایسٹ افریقہ کے ایئرپورٹ پر آمد کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروف رہے۔ آئیے آپ کو اس خبر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام 185 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 92 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ جو 15ویں صدی کی نہایت عظیم الشان علمی روحانی عملی شخصیت ہیں، جن کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن و سنت کا پیغام عام کیا جائے۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں دعوت اسلامی سے وابستہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی صورت میں اس پیغام کو لے کر رائے خدا کے مسافر بنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل انہی قافلوں میں سے ایک مدنی قافلہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز باب المدینہ فیضان مدینہ سے الحمدللہ عز و جل ایسٹ افریقہ کے بہت بڑے ملک تنزانیہ کے کیپٹل یعنی بڑے شہر میں الحمدللہ عز و جل دارالسلام میں پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین۔ 30 روزہ تربیت کے اعتکاف میں رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی، جبکہ اراکین شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 30 روزہ تربیت کے اعتکاف کے لیے مختلف مقامات سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نیز دیگر مقامات پر ہونے والے 30 روزہ تربیت کے اعتکاف میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔
آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان ہے یہ۔ میرا نام محمد ندیم اتاری ہے، میں رضا آباد سے آیا ہوں اور میں ادھر فیضان مدینہ سردار آباد میں 30 روزہ اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔ ادھر بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ میں یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں 30 دن کے اجتماعی اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ میرا نام شاہد بشیر اتاری ہے اور میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں، اور میں اسلام آباد سے اسپیشلی اسی اجتماعی اعتکاف کے لیے چھٹیاں لے کر یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پہ اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹ سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فرض علوم کورس ہیں وہ سیکھ سکوں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں۔ محمد جوید اقبال اتاری گزار صاحبہ سرگودا میں 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں تاکہ اپنا نماز اور روزے وغیرہ درست کر سکوں۔ دعوت اسلامی کی اور باپا جی کی برکتیں ہیں کہ آج 30 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ گزار صاحبہ سے محمد اصغر 30 دن کا اعتکاف کے لیے حاضر ہوا۔ میں یہاں پہ انشاءاللہ قرآن پاک سے درست پڑھنا سیکھوں گا اور اپنی نمازیں درست کروں گا، اور 30 دن انشاءاللہ مطلب نماز ادا کروں گا اور اللہ پاک کی رضا حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ میں 3 دن کے اعتکاف سے آیا ہوں، با جماعت اللہ تعالیٰ نماز پڑھن کی ہمت دے اور 3 روزے رکھن کی ہمت دے، مطلب قرآن مجید سکھاں اور ساری اسلامی گلاں میں ساری سکھاں۔ الحمدللہ عز وجل قادری کابینہ بنگلہ دیش میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاقات بھی فرمائی۔ آئیے اس خبر کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیرے قدم عرش بری، زیرے قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشاں، ابرو ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خارے جہاں، والنور جس میں محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لوح جدیا، رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی نے پاک مہروی کابینہ اسلام آباد پاکستان میں حضرت مولانا پیر ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ آپ ان دنوں پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے پر ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے،
अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस नशरो इशाअत के तहत बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के मकामी अखबार में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मकामी अखबार के चीफ एडिटर राव नासिर अली जहांगीर से मुलाकात भी फरमाई और उन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। आइए मुलाहजा करते हैं। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। मदनी चैनल का आगाज जब से हुआ है और आज तक जिस तरह से इसकी रूह परवर ट्रांसमिशन का आगाज और अब जिस तरह से जारी और सारी है, तो मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस ईमान अफरोज और रूह परवर ट्रांसमिशन का आगाज करके न सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा पर खुसूसी आपकी शफकत हो गई, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि आपने एक ये पौधा लगाया था और आज ये पौधा जो है वो जड़ पकड़ के एक तनावर दरख्त की शक्ल में पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने मौजूद है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला अपने महबूब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके आपकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इस काविश को आपके लिए तोशाए आखरत बनाए। आइए अब आपको मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमात में से चंद के मनाजिर दिखाते हैं। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान तू अज़ीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान तू अज़ीम शान है। कि खुदा ने तुझ में ही, कि खुदा ने तुझ में ही नाज़िल किया कुरान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। अब्र रहमत छा गया है और समाए नूर नूर, फजल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की चान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना के तहत पाक वारसी काबीना शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान में सरपरस्त इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान मदरसतुल मदीना पाकिस्तान लिलबनीन ने सुन्नतों भरा बयान करते हुए
مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی منوں، ناظمین اور مدرسین کو تحائف پیش کیے، جبکہ اجتماع کے بعد سرپرست اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، اور پاک مال کی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں بھی سرپرست اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ جی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ جی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔